ہوا یہ ایک دن چودھری کو رحم آیا, بولا تو چودھری کی بیٹی ہے, تیرا باپ چودھری ہے, عام گھرانے کی نہیں, گالی دیتا ہوں, مارتا ہوں, روز کیوں آتی ہے ذلیل ہونے؟ کہنے لگی بتاؤں چودھری, بات یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں, تیرا نمک کھاتی ہوں, تو جہنم میں جائے گا چودھری, تو کیسے برداشت کروں گی؟ جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا, نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا. جس نے, میرے نبی نے فرمایا, جس نے ایک نماز چھوڑی وہ ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. اور سن چودھری, جو بے نمازی مرے گا تو ساتوں سمندر کا بھی اگر پانی پی لے اس کی پیاس نہیں بجھے گی, جو اپنے اللہ کے سامنے جھکتا نہیں. اور چودھری پھر پھوٹ کے روئی. اور چودھری دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو بے نمازی تو میرے بچے بھی بے نمازی, تو میں کیسے برداشت کروں گی کہ میرے بچے نماز نہ پڑھیں؟ اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے, میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا. اتنی میٹھی بولی کہ چودھری بولا لے آج صبح کو تم نہیں اٹھاؤ گی, میں تم کو صبح کو اٹھاؤں گا. چودھری نے اٹھا دیا. جب اٹھی تو پھر اس نے دیکھا, اس کو کہتے ہیں مومنہ, اس کو کہتے ہیں نیک عورت. اور یہی ہم بھول چکے ہیں, کتنی پریشانی آئے سجدہ نہیں کرتے. سجدے میں گئی, آج کی نماز تھوڑی الگ پڑ رہی تھی, سجدے میں جا کے بولی مالک تو بہترین قدردان ہے, تجھ کو پتہ ہے کتنی تکلیف اٹھا کے یہاں تک آئی ہوں, کتنی پٹی ہوں, گالیاں کھائی ہیں, میرا آدمی آج جھک گیا ہے, تو جھکانا میرا کام تھا, اپنانا تیرا کام ہے, دل بدل دے میرے رب. ایسی روئی رو کے بولی مالک میں کمزور ہوں اور تو بے پناہ طاقتوں والا ہے, میرے لفظ بالکل بونے ہیں, بے اثر ہیں, تو مؤثر حقیقی ہے, اے میرے رب اپنا کرم کر دے, فضل کر دے. جب وہ روئی اللہ کی رحمتیں جوش میں آئیں, چودھری کا دل بدلا کہ تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی. پھر اس نے بڑی سی مسجد بنوائی, 100 نوکر نمازی, اس کی بیویاں, پورے علاقے میں نماز کی لہر دوڑ گئی. ایک عورت نے پورے علاقے کو بدل دیا. اور جب دونوں کے درمیان اللہ نے اولاد دی تو کوئی عام بچہ نہیں تھا, بلکہ قطب الاقطاب سلطان محمد باہو, جس کے بارے میں حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا کہ پنجاب علاقے میں اتنا غوث العظم کا منظور نظر کوئی نہیں ہے جتنا سلطان باہو ہے, جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریاں, کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو, علم پڑھا پر ادب نہ سکھیاں, کی لینا علم نو پھڑ کے ہو. جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے نیک نہیں بلکہ ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل بچے سنت. جلدی بولو, بچے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں. مگر میری طرف توجہ کریں, غور کریں, بس یہ آپ سے کچھ باتیں کرنی تھیں. فاروق بھائی کے والد صاحب کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اصل میں زوال نعمت کے بعد قدر نعمت ہوتی ہے انشاءاللہ. جب کوئی چلا جائے تو انسان اس کو یاد کرتا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے علم میں ہے. صحابی نے پھر پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا اللہ کے علم. پھر پوچھا, دھیان سے سننا, قیامت. تو حضور نے فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو قیامت. جلدی بولو, پورا مجمع سے آواز آنی چاہیے, قیامت, قیامت. جب لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ, یعنی جب مائیں اپنے بچوں سے ڈرنے لگیں, جب باپ بات کرتے وقت کانپے, تھرتھرائے کہ کہیں جوان بیٹا ہو گیا میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنے لگے. شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اہل سنت کے. لندن میں تقریر کر کے باہر نکلے, انگریز نے ان سے سوال کر دیا, کہا آپ کے نے ماں کی عظمت پہ تقریر کی ہے؟ کہا جی. کہا ہم نے سنا ہے آپ اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو شاہ احمد نورانی کی داڑھی سفید تھی پھر بھی رونے لگے. کہنے لگے تم نے الٹی بات کر دی بھائی, میں نے اپنی ماں کو نہیں رکھا, میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ ماں کو اپنے پاس رکھوں. آج بھی میں اپنی ماں کے قدموں میں رہتا ہوں, میری ماں مجھے اپنے پاس رکھتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے لیے, توجہ کرنا, اعلیٰ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کو سارے پیسے دے دیتا تھا
اور بعد میں ان سے خرچے کے لیے لیتا تھا. ایسا کیا کرو, ماں کو غلام بن کے نہ رکھو, اسے مالکن بنا کے رکھو, تب تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگے. بی اگر راضی ہے تو دنیا اچھی ہے, اور اگر اماں راضی ہے تو آخرت اچھی ہے. کبھی معاملہ اتنا زیادہ ہو جائے تو یاد رکھنا. توجہ ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ماں ہے. میری طرف دیکھو, میں آپ کو بتا رہا ہوں, امی عائشہ فرماتی ہیں, توجہ کرنا. رو رہی تھی امی عائشہ, حضور آئے. کہا عائشہ روتی کیوں ہیں؟ کہا حضور آج میں نے ماں دیکھی تھی. کہا کیا دیکھا؟ کہا حضور ایک ماں تھی, وہ آئی, کہہ رہی میرے بچے بھوکے ہیں, تو میں نے 3 کھجوریں اس کو دے دی. کہتی 2 دن کے بھوکے میرے بچے ہیں. اس نے 1 کھجور بچے کو دی, دوسری دی, 3 ہی کھجور تھی. اس نے تیسری کھجور خود کھانا چاہی. بچے اپنی کو کمپلیٹ کر کے کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگے, تو ماں نے منہ سے کھجور نکالی اور اپنے بچے کے منہ میں دے دی. اور حضور اس کے مسکراہٹ آئی, اس نے افسوس نہیں کیا. تو میں دیکھنے لگی کہ ماں کے دل میں اللہ نے کتنی محبت رکھتی ہے بچوں کی. لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب نے مجھ سے کہا آپ نے اپنی امی کو حج کرایا. میں نے کہا تم بے وجہ کی بات کرتے ہو, میری ماں کی دعاؤں سے تو میں حج کرنے جاتا ہوں. میں اس لائق تو نہیں کہ اپنی امی کو حج کراؤں. مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا, میں اپنا سر مڈا کے, یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے, آخری ارکان ہوتا ہے سر مڈانا, حلق کرانا حج میں. کہتے دعا کر رہا تھا نہا کے, نئے کپڑے پہن کے, اللہ میرا حج قبول کر لے. منا کی وادیوں میں, اللہ میرا حج قبول کر لے, یا اللہ میرا حج قبول کر لے. کہتے میں سو گیا تو مجھے خواب میں نہ ہاتھ غیب سے باز آئی, اللہ نے ساروں کے حج قبول کیے, مگر محمد بن ہارون بلخی کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا. کہتے کوئی بلخ دور تو نہیں تھا نا, میرے قریب تھے بلخی لوگ, ان کے خیمے تھے. میں نے جا کے پوچھا کوئی ہارون بلخی کو جانتا ہے؟ بڑے دھیان سے سنیے گا, ہلیے جلیے گا نہیں. کیا ہارون بلخی کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے جی سب سے نیک آدمی ہے, اللہ کی راہ میں سب کچھ صدقہ کر چکا ہے, حج کرنے آتا ہے ہر سال. وہ دیکھو عبادت کر رہا ہے, سب آرام کر رہے ہیں, وہ عبادت کر رہا ہے. کہتے میں گیا, وہ نماز پڑھ رہا تھا, اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا, میں نے اس کو دیکھا, سلام پھیرنے کے بعد بولا السلام علیکم مالک بن دینار. میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں, آپ آئے کیوں ہیں؟ کہا کیوں آیا ہوں؟ کہا یہ بتانے آئے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. کہا کیوں؟ کہا میں پچھلے 24 سال سے حج کرنے آتا ہوں, جب کفن پہن کے جاتا ہوں نا, آپ سمجھتے ہو یہ 2 احرام, یہ کفن ہوتا ہے, کفن. میرے غوث العظم فرماتے ہیں احرام نہیں ہے, یہ وہ کفن ہے جس میں توبہ کی توفیق ہے, اس کفن سے پہلے جس میں توبہ کی توفیق نہیں ہے. کہتے کعبے کو دیکھ کے روتا ہوں اور پھر اپنے گناہ یاد آتے ہیں, ہائے وہ کیسے لوگ تھے جو کعبے کو دیکھ کے روتے تھے. غوث العظم مکے کی گلیوں میں چل رہے تھے, وہاں کی کنکری اٹھائیں, چومی, تو کسی نے پوچھا اے شیخ مکے کی کنکری چومنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں, کیا پتا کہاں میرے نانا کا پاؤں لگ گیا ہو. مکے جاؤ تو پہاڑوں سے پوچھا کرو کہ تم نے تو حضور کو دیکھا ہے, جبل ابی قبیس کے پاس بیٹھ جایا کرو, اس سے پوچھا کرو تم نے تو حضور کو سامنے نکلتے دیکھا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے کعبے میں طواف کرتا ہوں, میں حجر اسود کا استلام کرتا ہوں, نہیں بوسہ لیتا ہوں, اور پھر کعبے کا طواف کرتا ہوں, رکن یمانی پر, رکن شامی پر, رکن عراقی پر, حتیم میں, اور مقام ابراہیم پر دعائیں. پھر میں صفا مروہ کرتا ہوں, دوڑتا ہوں, اور پھر چلا جاتا ہوں 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ کے چلا جاتا ہوں مینا کے کیمپوں میں دعا کرتا ہوں, روتا ہوں, وہاں سنت ہے. پھر وہاں سے صبح فجر کی نماز کے بعد جاتا ہوں وہاں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی, عرفات کے میدان. وہاں جائے بغیر آدمی حاجی نہیں ہو سکتا. وہاں جا کے کہتے ہیں, وہاں جا کے پھر میں نا وہاں پہ دعا کرتا ہوں, اور وہاں بغیر کسی کپڑے کے آدمی دعا کرتا ہے, سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا, دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے. ایک مرتبہ ہم جب 2017 میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا لوگوں نے جب دعا مانگی نا تو لوگوں کو تقریباً آدھا گھنٹے میں چکر آنے لگے. پھر دوسری مرتبہ جب دعا مانگی, دوسری بار حج پہ گیا تو 19 میں, تو لوگوں نے 45 منٹ دعا مانگی, ان کو چکر آنے لگے. مگر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میرے اور آپ کے رسول, ہمارے آقا, ہماری جانوں کے مالک, ہمارے سرکار جب گئے آخری حج کرنے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, اور مانگتے مانگتے روئے, تو اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے کو ریلیکس کرنے لگے, اور ایک ہی دعا مانگ رہے تھے, یا اللہ میری امت کو بخش دے,
اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ دعا تقریباً 6 گھنٹے چلی. دھوپ میں میرے نبی نے اس امت کو یاد کیا. آج تم اپنے گھروں میں اس نبی کو یاد نہیں کرتے. اور توجہ کرو, وہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں عرفات میں خوب عصر پڑھ کے مزدلفہ چلا جاتا ہوں. مزدلفہ سے میں کنکری بینتا ہوں اور کنکری بیننے کے بعد میں رمی کرنے جاتا ہوں جمرات پر, یعنی وہ کنکری مارنے, رمی کرنے. کہتے کنکری مار کے کعبے جاتا ہوں, طواف کرتا ہوں, صحیح کرتا ہوں, آگ کے جانور قربان کرتا ہوں, بال مڈاتا ہوں, حلق کراتا ہوں, اور پھر نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں نئے کپڑے پہن کے. تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہ میری ماں مجھ سے ناراض مر گئی تھی. میں شراب پیتا تھا جوانی میں, غلط دوست مل گئے. میں نے ابھی جیل کے لوگوں کا انٹرویو پڑھا, اندر سے ان کا انٹرویو آیا, تو اس میں سے 70% لوگ یہ کہہ رہے تھے غلط دوست مت بنانا, غلط دوست جیل تک لے جاتے ہیں. بے شک. وہ کہتا ہے غلط دوست مجھے مل گئے اور غلط دوست جہنم تک لے جاتے ہیں. غلط دوست مجھے مل گئے, انہوں نے مجھے شراب پلانا سکھا دیا. کہتے میں شراب پی کے اپنے گھر پہنچا, منہ میں بدبو آ رہی تھی. میرا باپ, میری ماں روٹی بنا رہی تھی. کہتے اور میری ماں روٹی بناتے بناتے میں نے مجھے دیکھا, میں کہا ماں کھانا چاہیے, میرے منہ سے بدبو نکلی. اس نے کہا شرم نہیں آتی رمضان کے مہینے میں اور شراب پیتا ہے اور آتا ہے کھانا کھانے. کہتے ہیں میں غصے میں آیا, میں نے زناٹے دار ہاتھ اپنی ماں کے منہ پہ مارا. میں نے اتنی زور سے مارا کہ میں گر گیا, مگر میری ماں اندر گر گئی اس تندور میں جہاں وہ روٹی بنا رہی تھی. وہ جھلس گئی, جلنے لگی, چیخنے لگی, چلانے لگی, مگر میں ایسا بدتمیز شرابی تھا کہ میں اٹھ نہ سکا, نہ اس کو اٹھا سکا. اے شرابی, تو نے اکیلے نے شراب نہیں پی, تو نے اپنے بچوں کا مستقبل اس میں گھلا کے پی لیا, ملا کے پی لیا. تو نے اپنی بیوی کی ساری امیدیں پی لی, اس کا سکون پی لیا. تو نے اپنی بہن بیٹی کو بے عزت کر دیا. لوگ تانے دیں گے کہ تو بہن ہے شرابی کی, تو بیٹی ہے شرابی کی. او میرے دوست نہیں. وہ کہتا ہے مجھے لوگوں نے بند کر دیا. صبح کو آنکھ کھلی, میری بیوی پیکنگ کر رہی تھی, جا رہی تھی. کہاں جا رہی ہے؟ میں اپنے میکے جا رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہ میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی. میری ماں مر گئی. کہاں مر؟ 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی مر گئی, مر گئی. اچھا جب پہلے ڈائپر نہیں تھے نا, بچے نے پیشاب کیا تو ماں نے دیکھا پیشاب ہے, اس کو گیلا نہ کہنا چاہیے, وہ گیلا نہیں ہوتا, وہ پیشاب ہے. تو بچے کے پیشاب پہ لیٹ گئی پوری رات. کیا کوئی کسی بچے کے پیشاب پہ بھی لیٹ سکتا ہے؟ کوئی کسی کے لیٹ گئی. 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی, اور کہہ کے مری ہے اسے میری صورت نہ دکھانا. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے منہ پہ تھپڑ مارا, تیرا کیا حج قبول ہوگا؟ ماں کو مار کے حج کر رہا ہے. کہتے میں سو گیا تو حضور کا دیدار ہوا, رحمت عالم میرے خواب میں آئے اور فرمایا تو نے ڈرے ہوئے کو ڈرا دیا مالک بن دینار. عرض کی حضور وہ ماں کا گستاخ تھا. حضور نے فرمایا اللہ بخش دے گا ماں کی بدولت, قیامت کے دن. اللہ اکبر. اس کی ماں یہ کرے گی دعویٰ اس نے مجھے جلا کے مارا تھا, میرے مالک جلا کے مارا تھا. اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو یہ اپنی ماں کی طرف دیکھے گا. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. ماں نہیں سنے گی, ماں نہیں سنے گی, پھر کہے گا ماں, پھر نہیں سنے گی, پھر ایک بار اور آواز دے گا. اللہ رحم ڈالے گا کہ پوچھے گی کیوں آواز دے رہا ہے؟ کہ ایک بار میرا ہاتھ جل گیا تھا, پوری رات کٹورے میں پانی ڈال کے تو روتی رہی تھی, میرا ہاتھ دیکھ کے اب تو مجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں, معاف نہیں کرے گی؟ ماں اپنے بیٹے کی طرف دیکھے گی, پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی میرے مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے, میرے لال کو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا تھا, تو تڑپ کے مری تھی. کہاں مالک, مری تو تھی مگر میرا لال ہے, میرا بیٹا ہے, تو اس کو معاف کر دے, میرے بیٹے کو جہنم میں نہ ڈال, میرے بیٹے کو معاف کر دے. میں کہتا ہوں بڑی آوازیں سننے ملیں گی زندگی میں, مگر اگر ماں کا لہجہ خاموش ہو جائے تو پھر ایسی کوئی آواز دنیا میں نہیں جو ماں کی آواز کی طرح ہو. کبھی ماں کی قدر کیا کرو, باپ زندہ ہے اس کی قدر کیا کرو. میں تو یہ نہیں بتا سکتا آپ کو کون سے پیر کی کتنی دعا قبول ہوگی. میں یہ جانتا ہوں کسی پیر کے ہاتھ میں چومنے میں اتنا مزہ نہیں جتنا ماں کے ہاتھ چومنے میں مزہ ہے. کسی پیر کے پاؤں دبانے میں اتنا مزہ نہیں جتنے باپ کے پاؤں دبانے میں مزہ ہے. مجھے نہیں خبر
کہ آپ پیر کو 10-15 ہزار روپے دے دیں تو اس کی دعا آپ کے لیے سنجیدہ ہوگی یا غیر سنجیدہ ہوگی، اخلاص کے ساتھ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اس کو یاد رہے گا بھی نہیں رہے گا، یا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ مجھے کوئی گارنٹی نہیں، مگر میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر ماں باپ دعا کرے تو میرے نبی فرماتے ہیں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعائیں امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماں سے دعائیں لو۔ میری تقریر بس ختم ہو رہی ہے، بس ماں سے دعائیں لو۔ باپ زندہ ہے تو باپ کی قدر کرو، باپ نہیں ہوگا رویا کرو گے، باپ دوسرا نہیں ملے گا، نہ ماں دوسری ملے گی۔ اپنے رب کے سامنے یہ خیال کرو، میری بیٹیوں میری بہنوں، آپ بھی اس کو مزاج کو اپنے اندر رکھو کہ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ماں باپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک آخری بات یہ ہے کہ بابا فرید الدین کو جانتے ہو؟ بابا فرید الدین ادھر دیکھو، بابا وہ فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا بغیر کسی کپڑے کے میرے نزدیک 7 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ انشاءاللہ ارادہ کیجئے نماز پڑھیں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو۔ پردے کے لیے ضروری بات یہی ہے کہ پردہ کروائیں، اور اپنی بہن بیٹیوں کو آخری بات یہی ہے کہ اپنے اندر یہ مزاج پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ چونکہ میں میزبان ہوں اور میرے مہمان کوئی اور ہیں، اور میں نے 1 گھنٹہ کا جو بات کی تھی وہ 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا، میں نعت کے سب تو بس یہی امید کرتا ہوں۔ اچھا میں جا رہا ہوں مدینہ شریف، 1 دن کے بعد آپ سب کا سلام پیش کر دوں حضور کی بارگاہ میں انشاءاللہ، اور مگر آپ پہلے نماز کا وعدہ کریں انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، خوشیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا کرے۔ کوئی ایک شخص بھی اٹھے گا نہیں۔ ہم نے اسد بھائی کو بلایا ہے، اسد اقبال صاحب ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔